یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ 17 تاریخ کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کا یوم وصال ہے، تو ان کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر ہر رشتے کی تصدیق فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت اعلیٰ اور عرفہ شان کے مالک ہیں۔ اس خاندان نبوت کا ہر فرد سچا نگینہ اور مہکتا ہوا پھول ہے، مگر اسی خاندان میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ انہی پیاری ہستیوں میں سے ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کسی کے بستر پر مجھے وحی نہیں آتی، مگر جب میں اس کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھے اس کے بستر پر وحی آ جاتی ہے۔ یہی وہ شان والی ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جن کے گھر دن میں 2 بار یعنی صبح بھی جایا کرتے تھے اور شام کو بھی جایا کرتے تھے، یہی وہ عزت و آبرو کے لائق ہستی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی تمام ازواج کے حقوق پورا کرتا ہوں، لیکن دل کے معاملہ میں مجھے اختیار نہیں، کیونکہ یہ دل اس کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اور اس سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، جانتے ہو وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہے محبوبہ محبوب رب العالمین، یعنی سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طرح بیان فرمائی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں، مگر عورتوں میں صرف 2 عورتیں کامل گزری ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مریم بنت عمران ہے اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اور ان کے سوا کوئی کامل عورت نہیں ہوئی، مگر عائشہ کو سب عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں میں اگر کوئی مکمل اور اکمل کامل عورت ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو فرمان رسول کی روشنی میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ اگر پوری دنیا میں چراغ لے کر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کامل عورت ڈھونڈو تو تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بھی ہے اور بنت صدیق بھی ہے، اور آپ ہی کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے، کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا لقب ہے، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین۔ تو حضرات گرامی، تو یہ فضائل و کمالات ایسے ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں سے بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ مگر اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کو بڑا عہدہ ملتا ہے، کسی کو بڑا پوسٹ ملتا ہے، بڑا رتبہ ملے، جب کسی کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے
تو ایسے عزت و مرتبے والی شخصیت کے حاسد بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ کچھ بدبخت منافق حاسدوں اور بدبختوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کر کے اپنی قبر اور آخرت کو خراب کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو تیاری سے پہلے قرہ اندازی کرتے کہ سفر پر کون سی امہات المؤمنین ساتھ جائے گی، تو جس کا نام قرہ میں نکلتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت بھاری فوج جمع کر لی ہے اور وہ کسی بھی وقت مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اطلاع کی تصدیق فرما لینے کے بعد اپنے غلاموں کو تیاری کا حکم دیتے ہیں، اور تیاری کا حکم کے بعد ازواج محترات میں قرہ اندازی ہوتی ہے کہ کون ساتھ جائے گی، تو اس قرہ اندازی میں نام نکلتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان کافی طاقت میں تھے، اور حارث بن ابی ضرار اور اس کے رفقا کے متعلق سب کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کے رب اور دبدبہ کے سامنے وہ قوم کھڑی نہیں ہو سکے گی اور ڈر کر بھاگ جائے گی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ منافق بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ سوچ کر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے رب اور دبدبہ کی وجہ سے لڑائی تو ہوگی نہیں، چلو مال غنیمت ہی ہاتھ آ جائے گا۔ مسلمانوں کو کون سا علم ہے کہ ہم اندر سے مسلمان ہیں یا اوپر سے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی منافق کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا کہ مسلمان جنگی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اچانک ان پر حملہ کرتے ہیں، اور جب حملہ ہوا تو کافر حملہ کی تاب نہیں لا سکے۔ مسلمانوں نے کچھ کو قتل کر دیا اور 200 کو گرفتار کر لیا، اور ساتھ ہی ان کے مال اسباب جن میں تقریباً 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی قبضہ میں لے کر مال غنیمت میں جمع کر لیے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی قیدیوں کو گرفتار کیا جاتا تو صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیے جاتے تھے کہ ان سے اپنا کام کرواتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیدی تقسیم کیے گئے تو بنی مستلق کی سردار کی بیٹی جس کا نام جویریہ تھا وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ تو سردار کی بیٹی جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس اسے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے اتنی رقم ادا کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حارث کی بیٹی جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، لیکن اس وقت میری اسیری کا آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوئی ہوں، اور میں ثابت کہتے ہیں کہ اتنی رقم لے کر مجھے آزاد حاصل کر لوں گی، جبکہ میرے پاس اس قید خانے میں پیسے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تیری یہ رقم ادا کر دوں تو مجھ سے نکاح کر لو گی؟ تو جویریہ کہتی ہے یا رسول اللہ، ہاں مجھے منظور ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار کی بیٹی سے نکاح اس لیے کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اس کے خاندان والوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کا موقع مل جاتا تھا۔ تو حضرات گرامی، ادھر تو سردار حارث کی بیٹی جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے، ادھر حارث اپنی بیٹی جویریہ کا فدیہ دینے کے لیے کافی سارے اونٹ لے کر اپنے لخت جگر جویریہ کو قید سے چھڑانے کے لیے چل پڑتا ہے۔ انہیں کافی اونٹ لے کر آتے ہیں، تو انہی اونٹوں میں سے 2 بڑے خوبصورت اونٹ اور تندرست اونٹ کو ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا کر آتا ہے کہ واپسی کے لیے یہ کام آئیں گے۔
حارث مدینہ منورہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے رسول، یہ اونٹ میری بیٹی کی طرف سے فدیہ کے طور پر قبول فرما لے اور میری بیٹی جویریہ کو آزاد فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر فرماتے ہیں کہ یہ تو اونٹ ہم لے لیتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ گھر سے آتا ہوا جو 2 اونٹ پہاڑ کے پیچھے باندھ کر آئے تھے وہ ساتھ کیوں نہیں لائے؟ تو میرے غیب داں نبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا کہ یہ 2 اونٹ راستے میں چھپا کر آیا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو حضرات گرامی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حارث کو ان 2 اونٹوں کی خبر دیتے ہیں تو حارث کی ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ان کو تو میرے علاوہ کسی دوسرے کا علم ہی نہیں، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ ہوش و حواس درست ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ ملے نہ ملے مگر مجھے آج خدا مل گیا، اور پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، یہ بات تو ضمناً عرض کر دیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال غنیمت اور قیدی لے کر قافلہ مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں تھا کہ راستے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، بے شک یہ بدبودار باتیں ہیں۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ وہ موقع پا کر اپنی خباثت کا اظہار کرتا ہوا کہتا ہے کہ کیا یہ مہاجر ہم پر حاکم ہو گئے ہیں؟ خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب ہی تشریف فرما تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر رہنے دو، لوگ اس واقعہ کو نہیں سمجھیں گے بلکہ کہنے لگیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابہ کو قتل کرواتے ہیں۔ تو اس وقت سارے خاموش ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، اسی سفر میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے اپنے اور پرائے، مومن اور منافق کی پہچان کرا دی۔ اس واقعہ کا افق عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ رات ہونے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو پڑاؤ کا حکم دیتا ہے۔ یہ لشکر پوری رات آرام کرتا ہے۔ رات کا آخری حصہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کی تیاری کا حکم فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ سوچتی ہے کہ ابھی قافلہ چلنے میں کچھ وقت لگے گا، میں اتنی دیر میں رفع حاجت کراؤں، جتنی دیر میں قافلہ چلے گا اس سے پہلے پہلے میں واپس آ جاؤں گی، لہذا کسی کو بتائے اور روکنے کے کہے بغیر آپ رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتی ہے۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس لوٹنے لگتی ہے تو اچانک گلے پر ہاتھ لگتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ سیدہ کے گلے کا جو ہار تھا وہ اس وقت گلے میں نہیں تھا بلکہ کہیں اور گر گیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ مبارکہ ہار گم ہونے کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہار ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیدہ نے رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، اسی لیے سیدہ کے جانے کا کسی کو علم نہیں تھا، اور کجاوے اٹھانے والے نے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھتی تھی یہ سمجھ کر اون پر رکھ دیتے ہیں
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ اسی میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ بہت ہلکی تھی اور قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ جب واپس تشریف لاتی ہے تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قافلہ وہاں موجود نہیں پایا تو آپ چادر لپیٹ کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کجاوے میں موجود نہیں پایا تو ضرور صحابہ اکرام کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سفیان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ اگر قافلے میں سے کسی کی کوئی چیز کہیں گر جائے تو یہ پیچھے سے گری ہوئی چیزیں اٹھا کر لے آتے تھے، اور چلتے چلتے جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے قریب آتے ہیں تو ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر سو جاتی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر میں لپٹے ہونے کی وجہ سے نہ پہچانا اور سونے کی وجہ سے سمجھا کہ کوئی فوت ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ جاگ اٹھی تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو آپ کے پاس بیٹھا کر خود درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تاکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو جائے۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو جاتی ہے تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی لگام پکڑ کر قافلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں نہ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے پیچھے رہ گئی، اور نہ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، بس خاموشی سے قافلہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اور ادھر جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ قافلہ رک گیا، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کجاوے سے باہر تشریف نہ لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیکھتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے میں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابہ اکرام کو آپ کی تلاش کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرما ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے کوئی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آتا ہوا دکھائی دیا۔ پاس آنے پر معلوم ہوا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام پکڑ رکھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تشریف فرما ہے۔ جب قافلے والوں کے پاس پہنچے تو سیدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے سے بچھڑنے کا پوچھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان فرما دیا۔ منافق جو ہر لمحہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے کی سرکش توڑ میں رہتے تھے، ان منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ازلی بدبختی اور دشمنی اس وقت کھل کر سامنے آئی جب مدینہ منورہ پہنچے تو بکواس بکتا ہوا کہتا ہے کہ سیدہ کا دامن داغدار ہے، یعنی سیدہ پر بہتان لگا دیا معاذ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ بہتان لگنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی اس تہمت کی خبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچی تو ان پر پریشانی اور بے چینی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ سن کر ہر صحابی رسول کی آنکھ پرنم ہو گئی، ہر طرف دکھ کا سما تھا، ہر طرف اضطراب میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ ان ظالموں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہہ دیا۔ ہر دل دکھی، ہر آنکھ پرنم، ہر ذہن پریشان ضرور تھا، مگر ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے جب سنا تو کلیجہ شک ہو گیا، اور والدہ نے سنا تو ان پر سکتہ کاری ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بہتان سنا تو قلب و جگر میں دکھ اور درد کی بہت بڑی لہر دوڑ پڑی، کیونکہ جو عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر تھی، جو معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی،
جو محبوب رب العالمین تھی، کہ جس کے بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ جایا کرتی تھی، جس کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، ارے جو تمام مسلمانوں کی ماں تھی، اس پاکیزہ ہستی پر ان بدبخت منافقوں نے بہت بڑا بہتان لگا دیا تھا۔ سارا مدینہ اس بہتان کی خبر سن کر سوگوار ہو گیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کو ابھی تک اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ام مصطح کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جا رہی تھی کہ راستے میں ام مصطح کو پاؤں پر ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے منہ سے بے اختیار مصطح کے لیے بددعا نکل جاتی ہے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بددعا سے منع فرماتی ہے تو ام مصطح کہتی ہے، اے عائشہ، اے صدیقہ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ پر جو مدینہ کے منافقوں نے الزام لگایا ہے، مصطح بھی ان کے مکار کا شکار ہو گیا ہے۔ جب سیدہ عائشہ نے سنا کہ مجھ پر الزام، کیسا الزام؟ سیدہ عائشہ پریشان ہو کر پوچھا تو ام مصطح نے سارا واقعہ سنا دیا۔ بس پھر کیا تھا، سیدہ باہر جانا بھول گئی اور انہی قدموں سے واپس گھر تشریف لے آتی ہے، مگر دل تھا تو ڈوبا جا رہا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی نظروں میں جو پیار، جو محبت اور مٹھاس ہوتی تھی وہ نظر نہیں آئی، تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو دور سے صرف اتنا پوچھتے کہ کیا حال ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ انداز نہ دیکھا گیا تو ناز سے یہ سمجھتے ہوئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار سے کبھی حمیرہ کبھی عائش کہتے تھے، مجھے کیسے جانے دیں گے، یہ سمجھتے ہوئے ناز سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابا جان کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ میری طبیعت ذرا خراب ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بجائے روکنے کے یہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ حضرات گرامی، سیدہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میکے چلی آئی، مگر دل ڈوبا جا رہا تھا، پاؤں بوجھل اور طبیعت بے حد اداس تھی۔ میرا خیال تھا کہ گھر میں مجھے کوئی دلاسا دے گا، لیکن گھر پہنچی تو عجیب حالت ہے کہ ابا جان رو رو کر نڈھال ہو رہے ہیں، امی جان پر سختہ طاری تھا، یہاں تک کہ پورے کا پورا گھر ہی رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ کے بارے میں اگر یہ بات تجھے کوئی کہتا تو کیا تو مان لیتی، کیونکہ عائشہ صدیقہ تو تجھ سے بھی 1000 درجہ نیک اور شریف ہے۔ تو ان کی زوجہ کہنے لگی استغفر اللہ، ایسی شریف زادی کے متعلق تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس جگہ پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہابی دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ پہلے ہی فرما دیتے کہ عائشہ پاک ہے، مگر ایسا کہنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پریشان ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اسی لیے تو آپ پریشان ہوئے معاذ اللہ۔ تو حضرات گرامی، تھوڑا سا سوچ کر ایک بات بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ اگر کسی شخص کی گھر والی پر تہمت لگے تو کیا وہ پریشان ہوگا کہ نہیں؟ ضرور پریشان ہوگا۔ چلو اعتراض کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کی بیوی پر تہمت لگے، الزام لگے، اور شوہر کو اس بات کا علم بھی ہو کہ میری بیوی بے عیب ہے، پاک صاف ہے، تو کیا اسے پریشانی نہیں ہوگی؟ یعنی اگر کسی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگے اور تہمت بھی جھوٹی ہو تو شوہر کو اس بات کا علم بھی ہو کہ یہ تہمت غلط لگائی گئی ہے، تو کیا شوہر پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو پریشان کیوں ہوئے، تو یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔
کیونکہ مرد کو اپنی بیوی کی پاک دامنی کا علم بھی ہو اور یہ جانتا بھی ہو کہ میری بیوی اس الزام سے بری ہے، پاک ہے۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی عزت اچھالی جائے یا اس کے ناموس پر حرف آئے تو پریشان ہوا جائے، کیونکہ ہر چیز مل جاتی ہے مگر عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو وہ کون سا غیرت مند ہے جو اتنی بڑی بات پر پریشان نہیں ہوگا؟ اس بات سے پریشان ہونا چاہیے تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ رہی بات یہ کہ کیوں نہ کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیب سے پاک ہے؟ تو اٹھائیے بخاری شریف، پہلا جلد میں موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا فَوَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا خَيْرًا، کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے متعلق سوائے اچھائی اور پاکدامنی کے کچھ نہیں جانتا۔ تو حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم جو مرضی کہو مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ میری عائشہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیبے کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ پیارا حبیب۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو سچائی کا علم نہیں تھا، بلکہ پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کتنے بدبخت ہیں کہ اپنی پاکیزہ اتنی طاہرہ ماں پر تہمت لگانے سے بھی نہیں ٹلے۔ ایک عام مرد کی بیوی پر تہمت لگ جائے تو وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء، امام الاولین و آخرین کی زوجہ اور کل عالم کی روحانی ماں ہے، اس عزت والے کی بیوی ہے جس پر تمام کائنات کی عزتیں نثار ہے، جو کل عالم کا آقا ہے، تو وہ پریشان کیسے نہ ہوتے؟ تو حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری عائشہ صدیقہ پاک ہے اور منافق پلید ہے، مگر جب تک لوگوں کی رائے نہ لی تب تک اپنی رائے نہ دی، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان بغیر رائے لیے جلدی کر دیتے اور خود ہی فرما دیتے اور کہہ دیتے کہ اے لوگو، میں جانتا ہوں کہ میری عائشہ بالکل پاک صاف ہے، یہ منافق جو کچھ کہتے ہیں یہ سب بکواس کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو ایمان والے بلا ہیل و حجت مان لیتے۔ مگر منافقوں کے پیٹ میں درد ہوتا اور وہ یقیناً وہ لوگ کہتے کہ گھر کا معاملہ تھا اس لیے خود ہی صفائی پیش کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدہ کی تائید میں عزت ملنی تھی وہ کیسے ملتی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکمتوں کے تحت سیدہ کی صفائی خود نہیں دی، کیونکہ جب کوئی اللہ پر زبان درازی کرتا ہے تو صفائی میں دیتا ہوں، اب میرے گھر کی بات ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجلاس بلایا اور ایک ایک کی رائے لی۔ جب مدینہ کے سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق لوگوں سے رائے پوچھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بیٹھنے سے منع اس لیے فرمایا ہے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، تو اگر عائشہ صدیقہ میں کوئی برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں نہیں دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر اس لیے نہیں پڑنے دیا کہ کہیں کسی انسان کا پاؤں نہ آ جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیتا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جبریل نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے نالائن پاک اتار دے، اس لیے کہ آپ کے نالائن پاک کو نجاست لگی ہوئی ہے۔ اگر سیدہ عائشہ میں کوئی عیب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق دینے کا حکم فرما دیتا۔ تو حضرات گرامی، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی رائے لی تو رائے لینے کے بعد خادمہ کو بلایا
اور آپ کے متعلق پوچھا گیا تو خادمہ کہنے لگی کہ جس طرح جوہری کھرے سونے کو جانتا ہے، میں بھی عائشہ کو ایسے جانتی ہوں کہ وہ خالص سونے کی طرح ہے اور ہر حیب اور عیب سے پاک ہے۔ تو حضرات گرامی، تمام گواہیاں ختم ہوئی تو اب عرش اعظم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی لے کر سیدنا جبریل علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ کے لیے یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، منافق جھوٹے ہیں، میں رب گواہی دیتا ہوں کہ تیری عائشہ تو خالص سونے کی طرح پاک ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے گواہی دی گواہی آپ کی عزت کی سورہ نور نے، دی گواہی آپ کی عزت کی سورہ نور نے، مدح کرتا ہے تیری عظمت پہ قرآن مجید۔ تو حضرات گرامی، جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی ایک بچے نے دی۔ اب جب سیدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی ایک بچے نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے دی، مگر جب تہمت لگی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب اور محبوب کی محبوبہ سے محبت اور پیار دیکھیے کہ آپ گواہی کسی بچے سے نہیں دلوائی بلکہ خود گواہی دیتے ہوئے فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ادائے رسالت نے جو بہتان لگایا، خالق نے تجھے اس سے بری کر کے دکھایا، رتبہ ہے تیرا اعلیٰ اور تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے، حجرہ تیرا آرام گھر سرور دی ہے، یوں عرش سے بڑھ کر تیرے حجرے کی زمین ہے، یوں عرش سے بڑھ کر تیرے حجرے کی زمین ہے۔ تو حضرات گرامی، میرے رب نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا اعلان خود فرمایا کہ اے منافقو، گندے ہو تو تم ہو، نجاس آلودہ ہو تو تم ہو، گندے کے کیڑے ہو تو تم ہو، مگر میرے رسول کی بیوی اور پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ تو حضرات گرامی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایک ایسی بابرکت ہستی ہے کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بے شمار آسانیاں فرمائی ہے اور جن کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ تمام مومنوں کی ماں ہے اور ان کی عزت رسول اللہ کی عزت ہے۔ تو جو مومن ہے وہ اپنی اس روحانی ماں کی عزت اور احترام کر کے اپنے رب اور رسول کو راضی کرتا ہے، اور جو منافق ہے ان کی شان میں بکواس کر کے اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرتا ہے۔ مگر اتنا ضرور جان لے کہ وہ شان والی ہستی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ تو یقیناً جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں تو وہ جنت میں اعلیٰ مقام اور درجہ پر ہوگا، اور اس سے محبت رکھنے والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا۔